أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 94 95 اور 96. اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص ہی تمہارے لیے ہی ہے، خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، دوسروں کے لیے نہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے. واللہ علیم بما قدمت ایدیہم، باوجود ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. ولا تجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور واقعی یہ بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةً، ان کا ایک ایک فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور حال یہ ہے کہ یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں. ان يعمر، اگر ان کی عمر بھی بڑھا دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 94 95 اور 96 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کے دعووں اور عرضوں میں بھی یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخلہ، نعمتوں کا حصول، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی خاص ہے. دوسرا کسی دین والے کو، کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے، وہ یہ خیال کرتے تھے. ان کا یہ خیالی جھوٹے دعوے، جھوٹی آرزوں کی پیش نظر ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آ جاؤ، ہم اور تم مل کر موت کی دعا کرتے ہیں. دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا وہ فوراً مر جائے گا. اور یہ بات جب سامنے آئی تو ان پر آمادہ نہ ہوئے اور بھاگ کھڑے ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے. مفسر ابن جریر اپنی سند میں نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے اور مباہلہ کے لیے نکلتے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انہیں اپنا کفر اور بدعمالیہ معلوم ہو گئی، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب مجرم اور ظالموں کو جانتا ہے، جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کیا موت کی آرزو کر سکتے ہیں؟ یہ سب لوگوں سے زیادہ زندگی کے حص رکھتے ہیں. جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے، ان سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے اور جینے کے حریص ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کاش 1000 سال رہ جاتے. اگر 1000 سال بھی زندہ رہ جاتے تو اس کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. کبھی تو موت ہی آ جائے گی اور موت کے بعد وہیں عذاب کا سامنا اور وہیں دوزخ کا داخلہ ہوگا جو اہل کفر کے لیے طے شدہ ہے. ابلیس کو 1000 سال کی زندگی دے دی گئی مگر انجام دوزخ ہی تھا. سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ نے یہی مضمون کو ارشاد فرمایا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور اس سے ملاقات کرنے والے ہو، پھر اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے گا. مفسر ابن کثیر
رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت کی تفسیر بیان ہوئی، یہودوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، پھر یہی تفسیر صحیح تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نجران کے نصارے نے مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی جو آل عمران کے اندر مذکور ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تفسیروں میں یوں کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، دار آخرت میں تمہارے لیے ہی خاص ہے، تو موت کی تمنا کرو تاکہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ، دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ اور معمون رہے ہو جاؤ۔ اس دوسری تفسیر میں مباہلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزو موت کی دعوت دی گئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی ان لوگوں پر حجت قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنے دعوے میں سچا ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ موت کی تمنا بھی کریں، کیونکہ وہ الٹ کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم بھی تو اپنے بارے میں جتنا جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تو تم بھی حالت صحت اور تندرستی میں موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر استقامت نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔